بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. کھیل سے ہی معیار جانچا جاتا ہے سیاست کا، معاشرت کا. آج اگر ہم کھیل کی بات کریں تو پاکستانی قوم نے تقریباً سب کچھ ہی انویسٹ کر دیا ہے کرکٹ میں. ہمیں جتنا بھی ہمارے پاس مال تھا، ہمارے پاس ایموشنز تھے، ہمارے پاس جذبات تھے، سب کچھ ہم نے کرکٹ پہ لگا دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. کرکٹ میں بھی زیرو ہو گئے، باقی سارے کھیلوں میں بھی زیرو ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کھیلوں کی بربادی، تباہی کی سب سے بڑی وجہ جو روٹ کاز ہے، ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے. وہ ہے نیپوٹزم، پرچی کا کلچر. جس طریقے سے سیاست کھیل کے اندر آ جاتی ہے اور پھر کھیل کھیل نہیں رہتا، کچھ اور بن جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے کرکٹ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. وہ کرکٹ جس کے اوپر یہ قوم ایک کہتے بڑی رقم لگا دیتی ہے. اگر میں صرف پی ایس ایل کی بات کروں تو وہ 300-400-500 ارب کا ہو جاتا ہے. پورا سال میں اگر ذکر کروں پی سی بی کے بجٹ کا تو یہ کہانی کہاں سے کہاں جا کے پہنچتی ہے. یقیناً پی ایس ایل 3-4-5 ارب کا ہوتا ہے، باقی پروجیکٹس اور ہوتے ہیں. تو اس طرح اربوں خربوں روپے پاکستانیوں کا کرکٹ پہ لگا دیا جاتا ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے بعد چیئرمین پی سی بی کی مراعات اور تنخواہ کتنی ہے. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پی سی بی کے بجٹس کتنے ہیں. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کرکٹ کا حال کیا ہے. 3 دفعہ بھارت سے شکست کے بعد آج پاکستانی قوم یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے بین کرکٹ. اگر ہم 2 سالوں کے لیے کرکٹ سے دور ہو جائیں، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، ایسی کرکٹ کھیلیں گے دنیا دیکھے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کرکٹ کے اندر اتنا کچھ انویسٹ کر دیا ہے، سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیا، جس کی وجہ سے ہم کرکٹ سے باہر نہیں آ سکتے. کرکٹ کی مثال دینے کے لیے میں آپ کو فٹ بال کی مثال یہاں پہ دوں گا. اب حال یہ دیکھیے کہ اب 37 کھلاڑیوں کا اسکواڈ فائنل ہوا ہے فٹ بال کا آنے والے ایشین کپ کوالیفائرز کے لیے. اس کے اندر جو ہمارے سینئر ترین کھلاڑی تھے ان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. یوسف اعجاز بٹ صاحب، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بڑے صارفین آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہ کھلاڑی ہے جو پچھلے 14 سالوں سے پاکستان کی فٹ بال ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہے. 2011 میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا ملیشیا کے خلاف اور پھر کنٹینیوسلی پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. پاکستان نے تقریباً جو 44 میچز کھیلے ہیں ان میں سے 31 میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. اس وقت بھی جو پاکستان کی ٹیم ہے اس میں سے 12 کھلاڑی باہر سے آ رہے ہیں. جو ہمارے لوکل کھلاڑی ہیں، جو ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں، ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے کیسے کھلاڑی سے جو بالکل نیا کھلاڑی ہے، اس نے ایک بھی انٹرنیشنل میچ یا کوالیفائر نہیں کھیلا ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کھیل کے میدان میں تباہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پروگرام میں آج بھی اور بھی بہت سارے ایشوز ڈسکس کرنے ہیں، لیکن لیٹس سٹارٹ دی شو. میرے ساتھ موجود ہیں نسیم راجپوت صاحب. نسیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور آپ نے اپنی پوری زندگی کرکٹ کو دے دی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے شاید اپنا وقت ضائع کیا، کیونکہ کرکٹ میں جتنا ہم نے انویسٹ کر دیا ہے سب کچھ میرے خیال سے گٹر ہو گیا ہے، خسارے میں ہے، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. میں تو کہتا ہوں 2-3 سال کے لیے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیں، باقی کھیلوں پہ توجہ دے دیں. فٹ بال کھڑا ہو جائے گا، ہاکی کھڑا ہو جائے گا، اسکواش کھڑا ہو جائے گا، سنوکر کھڑا ہو جائے گا، ہمارے اولمپکس میں جیولن وغیرہ وغیرہ کھڑے ہو جائیں گے. صرف کرکٹ اگر ہم کھیلنا چھوڑ دیں اور وہ پیسہ ہم دوسرے کھیلوں پہ لگا دیں. نسیم راجپوت صاحب، آپ اگری کریں گے مجھ سے؟ چلا بھائی، آپ نے واقعی میں اس وقت جو بات کی ہے وہ پورے ہماری قوم کی زبان ہے. ایک شخص جو ہے نا وہ دل سے یہ بات سوچ رہے. ابھی میں فلائٹ سے بس باہر جا رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے تھے پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل ہاکی پلیئر، ہم دونوں ساتھ ہی. محمد علی خان صاحب بھی میرے ساتھ تھے. آپ یقین کریں ہم نے اپنی آنکھوں سے ہاکی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور آج کرکٹ کی بھی صورتحال ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے کہ ہم جس سمت میں چل گئے. اب آپ اندازہ کریں، ہم آن ٹراس 3 میچ لوز کر رہے ہیں. 8 میچ ہم انڈیا سے ہار کے. اگر ان کا کپتان یہ بات کہتا ہے سوریا کمار یادو کہ ہم 8 میچ جیت گئے ہیں تو کوئی رائیولری نہیں ہے، تو یہ تو بکواس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان میں سے 4 میچ ایسے ہیں کہ جو پاکستان بھی جیتنے کی پوزیشن میں آ گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ مقابلہ نہیں کر رہی، جیت نہیں رہی. دس از دا مین کوشچن. یہ نیپوٹزم اور پرچی اور سیاست کھیل سے کیسے نکالے نسیم؟ بس یہی تلا بھائی جو آپ نے دیکھیں، نیتوں کا فرق ہے. آپ کا کپتان وہ ہے کہ جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، 111 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہا ہے. آپ جب اپنے لیڈر کو ایسے میدان میں اتاریں گے تو آپ کیا ریزلٹ ایکسپیکٹ کریں گے؟ اور پھر آپ اپنی ٹیم میں دیکھیں، ہر آدمی بات کر رہا ہے کوئی ناکام ہو گیا. 15-16 کھلاڑی لے کر گئے، وہ سارے بینچ پہ بٹھانے کے لیے لے کے گئے. آپ روٹیشنل پالیسی تو چھوڑیں.
آپ کے کئی سارے وسیم جونیئر آپ کا 10 اوور کا اس وقت پاکستان کا نمبر 1 بالر ہے. اچھا یہ ایک سوال فٹ بال کا بھی نسیم بھائی، ایک سوال فٹ بال کا بھی. یوسف اعجاز بٹ 14 سال سے پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے، بہترین گول کیپر ہے، کمال پرفارمنس ہے، ڈراپ کر دیا گیا، ایک نئے کھلاڑی کو فٹ بال کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا اس کی جگہ، جس کے اوپر بہت سارے ہمارے فٹ بال فینس آواز اٹھا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں بات ساری یہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر آپ جس جگہ چلے جائیں وہاں پہ میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جب ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوتی کریکٹ تو آپ کا آٹومیٹیکلی رزلٹ مختلف ہو جاتا ہے. ساری گیم نیتوں کا ہے. آپ سینٹ الگ جگہ نہیں یار نسیم بھائی جس قوم کی نیت اپنے کھیل کے ساتھ صاف نہ ہو تو کسی اور چیز میں کیا صاف ہوگی بھائی؟ اب آپ دیکھیں نا طلحہ بھائی، آپ صرف اٹھا کے دیکھیں، آپ ہاتھ نہیں ملایا، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، فوٹو سیشن نہیں کیا، ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ٹرافی لینے نہیں ہے. ارے یار آپ نے جیتے ہوئے میچ ہاتھ سے دیا ہے، آپ کو یہ نوبت ہی نہیں آتی. اگر آپ جیت رہے ہوتے تو آپ بات کرتے کیا ہاتھ نہیں ملایا. نسیم بھائی تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. نسیم راجپوت صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. میرے ساتھ ایک پینلسٹ اس وقت موجود ہیں، ان کو بھی میں ڈسکشن میں انگیج کرنا چاہوں گا، ویلکم کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ ہیں قادر خان مندوخیل صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی، میرے ساتھ ہیں کریم پیرزادہ صاحب پنجاب ایجوکیشن منسٹر ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. امجد خان نیازی صاحب فرام پی ٹی آئی. اپنے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. گفتگو کا آغاز ان سے اسی ٹاپک کے اوپر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال پہلے مندوخیل صاحب آپ کی طرف رکھتا ہوں. کیا آپ کے دل پہ گزری جب آپ نے اپنی قومی کرکٹ ٹیم کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا یک کے بعد دیگرے، اور جو ہم نے کرکٹ کے اندر ڈرامہ دیکھا، جو ہم نے پولیٹکس کا عنصر دیکھا، جو ہم نے نیپوٹزم دیکھا، پرچی سسٹم دیکھا، کیا کرنا چاہیے ہمیں قادر خان مندوخیل صاحب؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب. یقیناً اس مرتبہ جو کرکٹ دیکھنے کو ملی یا کرکٹ کے اندر کرکٹر کی حرکتیں دیکھنے کو ملی ہے، ہمیشہ جو پلیئر ہوتا ہے ان کا کسی مذہب سے، کسی نسل سے، کسی سے تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ سفیر ہوتے ہیں اپنے اپنے ملک کا. آپ مجھے بتا دو کہ ہمارے کرکٹر جو گراؤنڈ میں جو اس طرح حرکتیں کر رہے تھے، میں تو دیکھو آپ اس کو چھوڑیے کہ دشمن ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہو. جنگ ہم نے جیتی ہے اور ہم پھر بھی جیتیں گے، مگر کم سے کم کرکٹ میں وہی جنگ کے سمبل بنانا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے. نمبر ایک بات. دوسری بات، آپ مجھے ایک بات بتا دو، یہ کرکٹر بننے کے لیے درخواست کون سے محکمے میں دینا پڑتا ہے؟ کون سا کوئی NTS ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کوئی جگہ ہے آپ کو معلوم؟ اگر ہے تو مجھے بتا دو. مندوخیل صاحب میرے خیال سے وہ جس طرح آپ نے ہمیں پچھلے پروگرام میں بتایا نا کہ پاکستان میں لوگ جج کیسے بنتے ہیں، تو کرکٹر بننے کا بھی طریقہ وہی ہوگا شاید. میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ کی ہائر جوڈیشری اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججز کی درخواست کہاں دینی پڑتی ہے؟ کوئی جگہ، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ یار میں نے ہائی کورٹ کا جج بننا ہے، میں نے سپریم کورٹ کا جج بننا ہے؟ آئین کا آرٹیکل جو ہے نا وہ غالباً 17 اس کے تحت جو ہے نا وہ آلریڈی سپریم کورٹ بھی ڈائریکٹ جج بن سکتا ہے 15 سال جس کی ایکسپیرینس ہو. سوال یہ ہے کہ جس طرح ججز بھرتی ہوتے ہیں، یقیناً بانا بازی میکینزم بنایا ہوگا بھائی یوں اور یوں. آپ مجھے بتاؤ جو جج اپوائنٹ ہوتا ہے اس کی درخواست، اس کی لسٹ صرف فرد واحد صوبے کا چیف جسٹس بناتا ہے، اور پھر جا کے کمیٹی میں داخل ہوتے ہیں، اور کمیٹی میں یہ تیرے جج یا میرے جج، چلو بھائی مکا ہو گیا اپوائنٹ جج. اسی طرح کرکٹ کا مجھے بتا سکتے وہ درخواست کی طرح دینی پڑتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ نیپوٹزم کی آپ نے بات کی، کیا پولیس کے محکمے میں ہے نہیں ہے نیپوٹزم؟ کیا بیوروکریسی میں نہیں ہے؟ کیا دوسرے اداروں میں نہیں ہے جو پاکستان کا یہ حال ہوا ہے؟ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک ملک کے وزیر داخلہ کو آپ کرکٹ ٹیم کے چیئرمین بھی بناتے ہو؟ کوئی اور آدمی نہیں ہے پاکستان میں؟ سوال تو یہ میں رکھ رہا ہوں، کوئی اور آدمی نہیں ہے. اور پھر جب نہیں ہوگا تو یہی چیز ہوگا کہ اس ٹرافی کا تو یقیناً انڈین ٹیم نے جو ہے نا غلط کیا ہے، ٹرافی وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے. مگر ہم نے ٹورنامنٹ کے تو ستیاناش کر دیا نا، ٹورنامنٹ کا تو ستیاناش ہو گیا نا. کیا اس کے اوپر نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ اپر کھیلتے کیوں ہو؟ آپ دشمن ملک سے کھیلتے کیوں ہو؟ جب ان کا رویہ اس طرح ہو، جب گراؤنڈ میں ہمارے ان کے پلیئر ایک دوسرے کو بندوقیں دکھا رہا ہو، تو ضرورت کیا کھیلنے کی؟ تو ضرورت نہیں ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھو خدا کا واسطہ میرا ایک مشورہ ہے مندوخیل صاحب، میری ایک تجویز ہے. ہمارا دشمن ہے
باڑ میں جائے, اس کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں ہے. اچھا میری ایک تجویز ہے مندوخیل صاحب, بن کے کھیلو, پھر ڈرامہ بازیاں نہ کرو وہاں پہ. میری ایک تجویز ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیں 2 سالوں کے لیے, اور جو پیسہ ہم پی سی بی اور کرکٹ پہ لگاتے ہیں وہ فٹ بال, اسکواش, ہاکی, سنوکر, اولمپکس, ایتھلیٹکس پہ لگا دیں, تو کیا ہی برا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ایسا کرنا چاہیے. آپ مجھ سے اگری کریں گے سر؟ دیکھیں جتوئی صاحب, میں پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کر چکا ہوں. میں پریکٹیکلی جسٹس قیوم کا جو 60 پیج کا رپورٹ آیا تھا جس میں یہ وسیم اکرم فلاں سارے سٹے باز ڈکلیئر ہوئے تھے, میں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کیے کہ ان کے اوپر یہ سزائیں دو تاکہ آئندہ کرکٹ بچ جائے. تو پتہ ہے کیا کیا؟ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے مجھ پر 10,000 روپے جرمانہ لگایا, جس کو ہم کاسٹ کہتے ہیں. میں نے اپیل داخل کی ہے, تو مجھ سے ججز نے پوچھا کہ آپ نے جرمانہ بھر دیا. میں نے کہا بالکل, اور بھی بھرنے کو تیار ہوں, لگا لو جتنے لگا سکتے ہو. آپ نے قادر خان مندوخیل کے اوپر جرمانہ تو لگا لیا ہے, مگر اسی جسٹس قیوم کے 60 پیج کی کرکٹر کی سٹے بازی کے حوالے سے آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے, کیا اس کے اوپر کسی نے توجہ دی؟ اور اگر نہیں دیے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کرکٹ کو ختم کر لے. یہ سٹے بازی, جوئے خانے, یہ ساری چیز ان کی بدولت چل رہا ہے, اس کو ختم کر لے تو زیادہ بہتر ہے کسی اور کام پہ لگا لے. تھینک یو مندوخیل صاحب, آپ نے بہت اچھی طریقے سے قوم کو سمجھایا کہ کرکٹ پہ بین کیوں لگنا چاہیے. امجد خان نیازی صاحب, آپ کی نظر میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس, جو سیاست نے کرکٹ کو تباہ کیا ہے, پرچی نیپوٹزم نے تباہ کیا ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی حل ہے سوائے اس کے کہ ہم کرکٹ پہ 2-3 سال کے لیے بین لگا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی سب سے پہلے تو آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہر جو گیم ہے وہ ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. ہر گیم ایکول اس کو موقع دینا چاہیے. بدقسمتی سے جو ہماری نیشنل گیم تھی, ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, لیکن ہم نے اس کو پرائورٹی نہیں دی. آج وہ خالی نظر آتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اسکواش کے میدان میں ہم نے دنیا کو بیٹ کیا. ہم نے مختلف مطلب 30 سال بیٹ کیا. دیکھیں ہم وہ قوم ہے جس کو چاہیے تھا کہ گیمز کو پروموٹ کرتے, انڈسٹری بناتے, لیکن افسوسناک ہے کہ ہم یہ نہیں کر پائے. اچھا پھر آپ کرکٹ کی بات کریں, کرکٹ جو بورڈ ہے وہ پروفیشنل لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تھا, ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ ہے کہ کرکٹ کو کرکٹر جانتا ہے, اینکر پرسن شو اس نے کنڈکٹ کرنا ہے, وہ میں نہیں کر سکتا, وہ اینکر نے کرنا ہے. یہ سادی سی بات ہے. ہاں سیاست تم نہیں کر سکتے جتوئی, سیاست میرا کام ہے, لیجسلیشن میرا کام ہے, جس کا کام اس کو سانجے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آج دیکھیں دنیا کے سامنے ہمیں سبکی ہوئی کیوں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے. گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, میں فرسٹ کلاس میں انگلینڈ میں جا کے کھیلا ہوں. میں مطلب باقاعدہ پاکستان ایک زمانے میں بہت ٹاپ پہ چلا گیا تھا. میں ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتا. میں کرکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. دیکھیں مطلب ہمارے میاں والی سے کافی لوگ نکلے ہیں, لوگ ایون خان صاحب ہیں, مصباح ہے, شاداب ہے. یہ مطلب یہ 2 چھوٹے, شاداب ہم سے چھوٹا تھا, مصباح ہمارا چھوٹا بھائی ہے. مطلب اب خود دیکھیں کہ اس کی کیسی گیم رہی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا جتوئی ٹیلنٹ ہے, تمہاری سوچ ہے. ہر ایک کھلاڑی جو ہے وہ دنیا کے مطلب ہے, کئی ایسے میاں والی سے اور پاکستان سے میں نے لوگ دیکھے, میں نے ٹورنامنٹس منعقد کرائے, جو آپ مطلب افسوس مجھے ہوتا ہے آج ان کو دیکھ کے کہ وہ کوئی کس جاب کر رہا ہے, چھوٹی جاب کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, غریب کوئی مزدوری کر لے. وہ ایسے کھلاڑی تھے جو دنیا کو بیٹ کر سکتے تھے اور دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوتے. ابھی بھی آپ لوکلز دیکھیں, ڈسٹرکٹس میں جائیں آپ. صحیح کہہ رہے ہیں نائز صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پیرزادہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. نیپوٹزم بالکل ٹھیک, اور میرٹ کا نہ ہونا, بالکل پروفیشنل کا نہ ہونا جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل ٹھیک. کاظم پیرزادہ صاحب شب کی ہے. بالکل ٹھیک نیازی صاحب, الاؤ می. کاظم پیرزادہ صاحب, آپ کی نظر میں کیا کرکٹ کے اوپر 2-3 سالوں کے لیے پابندی لگنی چاہیے تاکہ دوسرے کھیلوں کو وہ پیسہ مل سکے اور وہ بھی گرو کر سکیں؟ اور یہ جو پرچی ہے, جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال کی ٹیم میں 12 سال پرانا سینئر ترین کھلاڑی, ہمارا گول کیپر, ہمارا ہیرو, اس کو ڈراپ کر کے ایک نئے کھلاڑی کو شامل کیا جاتا ہے, یوسف اعجاز بٹ کو ڈراپ کیا جاتا ہے. یہ ناانصافی کرکٹ کے ساتھ ساتھ باقی کھیلوں میں بھی ہو رہی ہے کاظم صاحب.
آپ کی نظر میں ہم کس طرح اپنے کھیلوں کو بچائیں, کس طرح اپنے کھلاڑی کو بچائیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سپورٹس ہی ہیں جو آپ کی اکانومی, آپ کی پولیٹکس اور اپنی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. سر, یور ویوز آن اٹ, کاظم پیرزادہ صاحب. دیکھیں, ویسے تو جو ہے نا سپورٹس میں کسی چیز کو بین کرنا تو خیر کسی مسئلے کا حل میری سمجھ مطابق نہیں ہے. ہمیں جو ہے سپورٹس کو چلتے رہنے, تو اس کے اوپر میرے خیال میں تو جو ہے جو ہمارے سپورٹس مین ہیں یا جو سپورٹس کے اوپر ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ شو میں زیادہ اپروپریٹ ہوتا, کیونکہ شو کے اندر جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اس طرح یکساں کھیلنے کا موقع نہیں ملا اور اس کے اندر جو ہے کوئی ناانصافی ہوئی ہے, تو بالکل وہ نہیں ہونی چاہیے. تو کرکٹ کے دوران جو ہے یا ہاکی ہو رہی ہوتی ہے, تو جب گول کرتا ہے جو کھلاڑی, وہ اس کا تعلق پنجاب کے کسی صوبے سے ہو یا پنجاب کے کسی خطے, کوئی گول کرتا ہے یا جویلین تھرو کے اندر جب ہمارا سپورٹس مین جو ہے اس کے اندر میڈل لیتا ہے, تو اس وقت پورا پاکستان یکساں اس کی خوشی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری نیشنل جو ہے نا جی آپس میں جو ایک انٹیگریٹی ہے, اس کو بھی جو ہے نا جوڑ کے رکھنے والا عمل, اس کا بھی یہ کے اندر بھی اس کا رول ہے. تو میرے خیال میں سپورٹس کو سپورٹس کی حد پہ رہنے دینا چاہیے, اس کے اوپر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور میں بات کرنا چاہوں گا عدلیہ کی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جو اس وقت عدالت میں سنا جا رہا ہے, جس کی پر آج بھی ہم نے سماعت دیکھی, جس کی وجہ سے ہمارے آنریبل ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کٹہرے میں کھڑے ہیں. ہم جانتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے ان کے اوپر جعلی ڈگری کا کیس بنایا گیا, کراچی یونیورسٹی نے اس کو انویلڈ بھی کر دیا ہے. پہلے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے, وکلاء نے بڑا بھرپور احتجاج کیا, وہاں درخواستیں خارج ہوئیں. آج سپریم کورٹ کے اندر وہ جو فیصلہ تھا جس نے ان کو کام سے روکا تھا, اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور کل پھر اس کیس کی سماعت ہوگی. لیکن یہ ساری صورتحال بہت سیریس ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب آنریبل ججز کو ہم اپنی آنکھوں سے سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے خود جا کے درخواست لگا رہے ہیں, اور پھر اس طرح کے کیسز کہ 38 سال پرانی ڈگری کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کیس بنایا گیا ہے, اور پھر وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ ہم جج مار وکیل ہیں. تو اس کے اوپر ڈسکشن مندوخیل صاحب آپ سے ہی شروع کرنی پڑے گی مجھے. آپ کی نظر میں یہ جو ساری عدالتی کارروائی ہے, صورتحال ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہو رہی ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء برادری 2007 کی طرح ایکٹیو ہوگی, یا وکلاء برادری اب تتر بتر ہو چکی ہے, گروپس دھڑے بن گئے ہیں؟ یور ویوز آن دی ہول سچویشن مندوخیل صاحب. جتوئی صاحب, میں نے ایک جج صاحب سے سوال کیا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے, مثال کے طور پہ ایک مجسٹریٹ 10 ضمانت کے بیل کی درخواستیں مسترد کرتی ہے, اور وہ 10 کے 10 یا 9 جو ہے نا وہ سیشن کورٹ بال کرتی ہے اور ایک ہائی کورٹ بال کرتی ہے. تو ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ بابا وہ مجسٹریٹ غلط ہے جس نے 10 درخواستیں ریجیکٹ کی, یا وہ سیشن جج غلط ہے جس نے اپروو کی ہے. تو جواب یہ نہیں. ترازو تو لٹکا ہوا ہے, مگر وہ ترازو جو ہے نا وہ اپنے لیے نہیں ہے, وہ کسی اور کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور کسی اور کے لیے بھی نہیں آیا, وہ بھی تو آپ کے سامنے کی بات ہے. اور اسی وجہ سے دنیا میں 141 نمبر پہ آپ اس کو کیا کہیں گے, میں اتنی کہوں گا. دوسری بات یہ کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو کیس ہے, یہ بھی دنیا میں پاکستان میں پہلا کیس ہے کہ ایک جج دوسرا جج جو اس کے لیول کا ہے وہ اس کہتا ہے کام نہیں کرو. فرق اتنے ہے کہ وہ 2 ہے, وہی 1 ہے. وہ 2 نے کہا کہ تم کام نہیں کرو. یہ بھی پاکستان کے قانون میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا. اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو اور کورٹ کرتے تو ٹھیک ہے, اپنے ہی جو برادر جج ہے جو دوسرے صوبے سے ہے وہ انکار کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد چلو وہ کیس تو آج اس کو وہ آرڈر جو ہے نا اس کو سسپینڈ کر دیے, اور جوڈیشل کمیشن کا جو ایک. اور دوسری بات, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے, میں الزام کہوں گا کہ وہ دوہری شہریت کامل ہے. وہ کیس کہاں پہ چل رہا ہے, کیوں خاموشی سے چل رہا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے مجھے انصاف دو. تو بھائی پتہ کرو نا. اور مجھ سے سوال کیے ہیں میں نے اسلام آباد بار کے صدور سے میرے ساتھ مختلف ٹاک شو میں کہ یہ ججز پھر دوہری شہریت کا نہیں ہوتا ہے. یعنی سیاستدان اگر این پی اے میں نے کونسلر ہے, وہ اگر کسی اور ملک کی شہریت ہے تو وہ آئے گا نائلی میں, جج نہیں آتا ہے نالی میں, کیونکہ لکھا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا لکھا ہی نہیں ہے. تو ایک جگہ میں سفر میں سندھ میں گزر آتا, ایک ہوٹل میں لکھا ہوا تھا اندر جب میں چائے پی رہا تھا, چھوٹا سا ہوٹل تھا, یہاں چوری کرنا منع ہے. تو میں نے کہا یار یہ بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے, جب چوری ہے تو چوری ہوتی ہے, منع کرنے کیا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ججز کے لیے نہیں لکھا ہوا کہ دوہری شہریت. تو آپ مجھے بتا دو, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن اس چیز کی وضاحت کیوں نہیں ہو رہی؟ اور پھر 6 جج اکٹھے ہو گئے, خبردار کسی نے کہا کہ یہ دوہری شہریت کا ہے.
2 اینکر کو تو نوٹس بھی دے دیا, آپ کے نالج میں ہوگا. ایک وہ تھی ہم نیوز کی کیا نام ہے, ان کو 2 اینکر کو دبانے کے لیے خبردار ہمارے بارے میں تم کہا ہے. تو میں یہ کہوں گا چاہے جہانگیری صاحب کا کیس ہو چاہے کسی اور کا کیس ہو, اس کو ون فار آل جو ہے نا وہ آنا چاہیے. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور میں لوگوں کو کہتا پھر رہا ہوں کہ میں وکیل ہوں سپریم کورٹ کا. میرے ریکارڈ ہے سپریم کورٹ میں, پاکستان بار کونسل پہ. وہاں اگر میرے کاغذ کوئی چرا لے, کوئی غلط کر دے کہ یہ تو وکیل ہی نہیں ہے, میں کدھر جتوئی صاحب کے ٹاک شو میں ثابت کروں کہ میں وکیل ہوں؟ میرے ریکارڈ تو ان کے پاس ہے. تو اسی وجہ سے میں جہانگیری صاحب کو یہ کہوں گا کہ جو ریکارڈ کراچی یونیورسٹی کے پاس ہے, وہاں اگر وہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے فیصلہ کر رہے, لیکن کیا ضرورت ہے برادر ججز کی برابر میں بیٹھے ہوئے اسی لیول کا آدمی آئے بھی کسی اور ہائی کورٹ سے, وہ کہتا نہیں تم کام نہیں کرو. یہ تماشا تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. اللہ رحم کرے ہم پر, اور سب سے پہلے رحم کر ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا. مندو خیل صاحب, اتنا بڑا تماشا, وکلا خاموش کیوں؟ وکلا کہاں خاموش ہے؟ میں وکیل نہیں ہوں, میں تو بول رہا ہوں. لیکن وہ والی پاور نہیں ہے سر, وہ 2007-8 والی پاور نظر نہیں آ رہی سر. وکیلوں کو بھی چاہیے تماشا, وکیلوں کو بھی چاہیے سیاست. وہ بار کا الیکشن ہو رہا ہے, ابھی 4 الیکشن ہو رہے ہیں اس مہینے کے آخر میں, جو نا اگلے مہینے کے آخر میں سپریم کورٹ کا, پھر بار کونسل کا, پھر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا, پھر کراچی بار کا. وکلا کو تو چاہیے کوئی نہ کوئی, وہ تو کوئی بھی آدمی نعرہ لگا لے کہ 50 وکیل ساتھ ہو جائیں گے. مندو خیل صاحب, سنا ہے ان الیکشنز میں بھی فارم 47 تیار ہو رہا ہے. ہاں یہ سننے میں تو آ رہا ہے, جتنی بات ہے یہ سننے, بالکل آپ کی خبر بڑی تیز ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ فارم 47 یا جو یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں فارم 12 کہتے ہیں, وہ شاید فارم 12 اور 47 وہاں بھی تیاری کی. ٹھیک مندو خیل صاحب, allow me میں تھوڑا آگے بڑھوں, دوسرے مہمان انتظار کر رہے ہیں. نیازی صاحب, آپ کی رائے طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو عدلیہ کا حال ہے, آپ کی رائے حضور؟ حضور کیا کہیں, جب عدلیہ رہی نہیں ہے 26ویں ترمیم کے بعد, آپ خود سوچیں. سب سے پہلے تو مندو خیل صاحب آپ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ پریزیڈنٹ نے ڈوگر کو ٹرانسفر کیا ہے یہاں پہ, اور پھر آپ آج جو ہے وہ ذرا پوچھ لینا کہ وہ ہم نے جو ٹرانسفر کیا تھا وہ غلط کیا یا ٹھیک کیا تھا. آج ایک جج کو اس وجہ سے ٹرانسفر کیا گیا, اپنا روکا گیا, کہ جب اس نے فارم 47 کے ڈیٹیلز مانگی اور اس دن سے اس کے لیے پرابلمز بنے, اور آج اس کو اس کی ڈگری جو 38 سال پرانی تھی اس کو بھی جعلی قرار دیا گیا. حالانکہ اس کے ہزاروں شاگرد ہیں جو اس کے چیمبر کے, جو وہ چلا رہا ہے, اور وہ کمپیٹنٹ جج ہے. لیکن آج افسوسناک بات ہے کہ اسے سچ کہنے کی سزا دی جا رہی ہے. اور خود یہ عدلیہ کے لیے میں سمجھتا ہوں المیہ ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انصاف کے لیے سڑکوں پہ ہیں اور عدالتوں کے دروازوں پہ گھوم رہے ہیں. یہ کیا پاکستان کی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھا تھا جو آج کا منظر ہے؟ یہ منظر ہمیں پھر یاد دلا رہا ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. اور اچھا, یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. مندو خیل صاحب, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, پلیز آپ دیکھیں. میں حقائق بیان کر رہا ہوں, کوشش گستاخی کروں کریکشن کی. یہ دوسری مرتبہ ہو رہی ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں نظریہ ضرورت سے اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور اس وسطائیت سے, اس ظلم سے باہر آنا ہے, تو عدلیہ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کون سے فیصلے دینے ہیں. ادروائز جتنے بھی آپ سب کچھ کر لیں, معاہدات کر لیں, جب پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی رہے گی کوئی آپ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں کیا معاملات چل رہے ہیں. کیا ہم نے لوگوں کو اپنا حق دینا ہے یا نہیں دینا, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے, لیٹ ہو جائیں گے. آپ کے 12.5 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. اور پچھلے 3 سال کی اس نے رپورٹ اٹھائی ہے کہ پاکستان ورس پوزیشن میں چلا گیا ہے, ایک وقت کی کھانے کی روٹی سے نیچے چلا گیا ہے. 2.5 کروڑ سے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنی جاب لیس ہو چکے ہیں. اس وقت آپ کا پنجاب کا جو کسان ہے وہ سیلاب سے مر چکا ہے. 70 لاکھ لوگ ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں. آپ غور کریں. رائٹ نیش صاحب. پیرزادہ صاحب, آپ کی نظر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو عدلیہ کا حال ہے, کیا رائے رکھتے ہیں حضور؟
سر میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ آج سے نہیں، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، میں تو دیکھ رہا ہوں کیا بھٹو صاحب کو پھانسی جو ہے وہ ٹھیک دی گئی تھی، کیا نواز شریف کو صاحب کو جو ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ چلتی حکومت، اوپر اسکائی راکٹ ترقی کرتی حکومت جب گرا دی گئی تھی تو اس وقت عدلیہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیا جب اور انٹرونشنز ہوتی رہیں، جب یہاں پہ پنجاب میں گورنمنٹ بنی اور جس طرح یہاں پہ جو ہے سیٹوں کا معاملات کو کیا گیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا آج جو ہے جو اگر 5 جج وہاں گئے کھڑے ہیں اپنی انصاف کے لیے، میں نہیں کہتا کہ ان کو وہاں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی چیک کر لینا چاہیے کہ وہ کتنے عرصے سے عدلیہ میں ہیں، انہوں نے ان معاملات کو ٹھیک کیوں نہ کر لیا۔ آج جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے مر گیا ہے پنجاب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں فلڈ نے اور کے پی کے میں فلڈ نے نقصان کیا ہے، تو کیا یہ جو درخت ٹری کٹنگ تھی یہ کے پی کے میں جو ہے جو ہونے سے جو ہے وہاں پہ ابرپٹلی یہ جو نیا فنومینا آیا جس میں ہمارا شیئر 2 بہت کم ہے، کلائمیٹ چینج والا، وہ اس حکومت نے آ کے 3 سال میں پیدا کر دیا؟ کیا یہ بتائیں گے کہ ہسٹورک ہائی فلڈ چناب میں اس سے زیادہ بڑا فلڈ اس کی ہسٹری میں نہیں آیا، اور پنجاب میں آج تک 3 دریاؤں میں 4 دریاؤں میں بلکہ 2 ماہ سے سندھ دریا جو ہے لو سے جو ہے ہائی فلڈ کے درمیان ہے، یہ جو ہے پہلے انیوژول ہے، پہلے نہیں ہوا، جو ہر دریا میں ہمیشہ سیلاب آ جایا کرتے تھے تو 1 پیک آتی تھی، 2 پیکس آئیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن پنجاب میں کیا گیا، آج جو ہے 23 میں فلڈ آیا تھا تو اس وقت تو نہیں تھا، ابھی جو ہے فلڈ آیا، ہم نے جو ہے اب اپنے لوگوں کو ہم کمپنسیشن دینے جا رہے ہیں، وہاں پہ غذا کا انتظام کیا گیا۔ آج جب پاکستان جو ہے پوری دنیا میں جو ہے دوبارہ اپنی جو ایک آئسولیشن میں لے جایا گیا تھا پچھلے کچھ وقت میں پاکستان کو سفارتی طور پہ، آج جب وہ آئسولیشن ختم ہوئی اور جو ہے دنیا کے اوپر پاکستان کو سنا سمجھا اور مانا جا رہا ہے اور ویٹیج دی جا رہی ہے، آج یہ مایوسی کی بات کرنا، یہ جو خط غربت سے نیچے 3 سال کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، جو 4 سال اس سے پہلے تھے اس میں جو دودھ کی نہریں بہتی رہیں وہ بھی ہم نے دیکھا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں غذائی قلت آئے گی، میں خود کاشتکار ہوں، بے شک میں خود فلڈ افیکٹی ہوں، میرا اپنا رقبہ جو ہے اس کے اندر افیکٹ ہوا ہے، میرا 65 ایکڑ رقبہ ذاتی طور پہ ہوا ہے اور میں اور 5 ایکڑ رقبہ میرا دریا برد ہوا ہے، بالکل نقصان ہے، میں خود اس کا افیکٹی ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا میرے حلقے کے کافی سارے موازیات اس کے افیکٹی ہیں، لیکن ریور پلین کے اندر کیا یہ فلڈ پہلی دفعہ آ گیا؟ کیا تاریخ میں اس سے پہلے دریاؤں میں فلڈ نہیں آیا؟ کیا جو ہے جو کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے، جو نئی چیز ہے، یہ اس گورنمنٹ نے آ کے کر دی؟ کیا اس فلڈ کو کسی نے خط لکھ کے منگوا لیا؟ دیکھیں سر، تنقید برائے تنقید اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کھیلوں کی بات کر رہے تھے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کھیل کو بین کرنا جو ہے کسی مسئلے کا حل ہے۔ نہیں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، چلیں پیرزادہ صاحب الاؤ می ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف آلسو، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسم کے کسی حصے میں اگر گینگرین لگ جائے نا سر، اور آپ اگر اس کو کاٹیں گے نہیں تو وہ گینگرین پھیلے گی اور آپ کی جان لے لے گی، تو اگر ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہونا ضروری ہے، اور کرکٹ کو بڑی جان لیوا لاحق بیماری، مہلک بیماری مرض اس وقت لاحق، تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے عام ملاقات ہے۔ نیتن یاہو جس نے ابھی تازے میں ہی ٹک ٹاک کو بھی خرید لیا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا بیانیہ مزید طاقتور طریقے سے چلا سکے، نیتن یاہو جس کا ظلم اس وقت فلسطین میں جاری ہے، وزیر اعظم کا ہم دورہ اقوام متحدہ کا بڑی انہوں نے تقریر کی، اس کو بہت لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، لیکن جو کنٹروورسی سب سے زیادہ گھیرے رہی، میں اس کے اوپر پہلے بیان لینا چاہوں گا حکومتی ریپریزنٹیٹو کاظم پیرزادہ صاحب آپ سے، یہ جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی شاید یہ وزیر اعظم کی تقریر سے زیادہ مقبول ہو گئی، کیسے دیکھتے ہیں آپ پیرزادہ صاحب اس کنٹروورسی کو؟ اس کو اگر جو وزیر اعظم کی وہاں پہ انہوں نے ریپریزنٹ کیا تو وہ پاکستان کو جا کے ریپریزنٹ کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے اوپر جو کامیابی ہمیں ملی اور جس طرح نیتن یاہو کی تقریر کے دوران بائیکاٹ ہوا
اور جس طرح جو پذیرائی اس تقریر کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو ملی اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے موقف کو اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، ہم اس پہ بات کرتے. اب ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پارٹیسپینٹ کون ہے. تو پہلے تو سر ہم یہ دیکھ لیں کہ قومی مفاد میں کیا ہے. اگر آج وہاں پہ ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم ملا وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے. اگر ان کو 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی تو اس پہ بھی اعتراض ہے. اس سے پہلے جب انہوں نے ہاتھ ملایا تو وہ سیکنڈ گن کے جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے. اگر آج ٹک ٹاک اس نے خرید لیا نیتن یاہو نے تو کیا ہمیں ٹک ٹاک ڈرائیو کرے گا ہماری نیشن کو؟ تو ہمیں سر اپنی نیشنل جو ذمہ داری ہے بطور جو ہے شہری پاکستان کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے اور ایک پنجاب گورنمنٹ کا ایک ذمہ دار وزیر ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا جو ہمارے جو روشن پہلو ہے، جو مثبت پہلو ہے، جو کامیابی ملی ہے آفٹر سو لانگ. پوائنٹ ٹیکن سر. نیازی صاحب، کنٹروورسی تب کریٹ ہوتی ہے جب ہمارے ڈیفنس منسٹر اور ہمارا منسٹری آف فارن افیئرز لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. آپ اس کنٹروورسی کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جو مطلب جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں یہ سٹیٹمنٹ خواجہ ڈیفنس منسٹر کی، اگر یہ باہر کی دنیا میں یہ دونوں کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہوتی تو استعفیٰ دینا پڑتا تھا. لیکن افسوس بات ہے کہ یہاں موریلٹی ہے نہیں. الاؤ می سر، وقت کا میں نے صاحب سوری مندوخیل صاحب یور ویوز سر. دیکھیں اس سے پہلے تو میں پیرزادہ صاحب نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا تھا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جہاں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پنجاب کے دکانداروں کو، سپلائر کو گندم دوسرے صوبے لے جانے پہ پابندی لگائی ہے. تو ان کا بیان تھا لائیو شو میں کہ ہاں جی وہ تو پنجاب کا حق ہے. تو یہ پنجاب مجاب کا ریٹ لگانا چھوڑیے، پورا پاکستان ہے. اس طرح گیس جو ہے نا 89% سندھ پروڈیوس کرتا ہے، اسی طرح دوسرے صوبے بھی کوئی نہ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ ہمارا تیارہ جو ہے نا یہ فرق جو ہے نا یہ جاگ پنجابی جاگ کا جو ہے نا یہ نعرے لگانا مذمت کے قابل ہے. دوسری بات یہ کہ خواجہ آصف نے جو انکار کیا ہے وہ تو ساری چیزیں آ گئی ہے، لیکن خواجہ آصف نے جو مہدی صاحب کو انٹرویو دیے جس نے پاکستان کو ڈیپ اسٹیٹ کہا، جس نے کہا کہ پاکستان ہائبرڈ نظام ہے، تو 35-40 سال سے تو یہ ان کی پارٹی حکومت میں ہے، تو یہ تو خود قبول کرے ہائبرڈ نظام کی پیداوار ہے. بالکل ٹھیک. اس سے بڑی شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور آخری بات گندم کے لیے ہے، جہاں پیپلز پارٹی نے سیلاب زدگان کے لیے BISP کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایمرجنسی لگایا جائے زرعی. تو اس کے اوپر مریم بی بی کا بیان کہ ہم 10-20 ہزار نہیں دیں گے، ہم تو 10 لاکھ دیں گے. تو جتوئی صاحب میں نے اپنے کیلکولیٹر جو میرے موبائل میں اس کے اندر 10 لاکھ ضرب 60 لاکھ، نیازی صاحب تو 70 لاکھ بتا رہے کہ میں نے ضرب دیے تو کیلکولیٹر میں نہیں آتے. تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کب دے، جب وہ لوگ پتہ نہیں اپنی زمینیں چھوڑ کے وہ پتہ نہیں کہاں خوش زمین ڈھونڈ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مندوخیل صاحب ٹائم کم ہے، مندوخیل صاحب ٹائم کم ہے، I'm sorry. میں جانتا ہوں، میں آ رہا ہوں پیرزادہ صاحب. پیرزادہ صاحب بالکل آپ کے بیان کے اوپر پیرزادہ صاحب جواب دینا چاہتے ہیں. پیرزادہ صاحب جواب دیجئے پھر میں کلوزنگ لیتا ہوں. سر پہلی عرض یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی تھی نا جب عمران خان گئے تھے کمپین کرنے جو ایک مسلمان کے خلاف انگلینڈ میں جب گولڈ سمتھ کا بیٹا لڑ رہا تھا، یہ کیس بھی اسی کمیٹی کو دے دیں جی. گندم کی جو بات کر رہے ہیں، اب آ گئی گندم. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ پنجاب کی گندم ہے اور یہ سندھ میں یا KP کے یا پاکستان کے باقی حصوں میں نہیں جا سکتی. پنجاب اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے باقی فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ لے کے چلے. میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ گندم کی پیداوار سٹیٹسٹکس کے مطابق بہاولپور ڈویژن صرف سندھ پورے سے زیادہ پیدا کرتا ہے. نمبر 2، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں نہیں جانی چاہیے. اس میں نے سر یہ عرض کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو گندم کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ ایک حد سے زیادہ باہر مت جائے اور مارکیٹ گندم آج کاشتکار کے پاس نہیں ہے، مارکیٹ فورسز اس پہ پلے نہ کریں. اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب ختم ہو گیا ہے پیرزادہ صاحب. نمبر 10 لاکھ بڑا واضح اعلان ہے کہ جو پکا سٹرکچر گھر تھا اس کو 10 لاکھ، جو کچا سٹرکچر گھر تھا اس کو 5 لاکھ. تھینک یو کاظم پیرزادہ صاحب، تھینک یو قادر خان مندوخیل صاحب، تھینک یو امجد خان نیازی صاحب، تینوں بہت مشکور شکر گزار. وقت تمام. کل سے آپ کے لیے اسپیشل ہم فلڈ ٹرانسمیشن لے کر آ رہے ہیں. فلڈز کے اوپر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر پروگرام کریں گے، اس لیے اسٹے ٹیونڈ. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.